اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم بیان کریں گے جانوروں کی زبان سمجھنے والے شخص کا واقعہ۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی، میں نے سنا ہے کہ آپ جانوروں کی زبان سمجھ سکتے ہیں، اور جب یہ جانور آپس میں باتیں کرتے ہیں تو آپ ان کا مطلب خوب سمجھتے ہیں۔ آپ یہ بولیاں مجھے سکھا دیں تاکہ میں ان کی زبان سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نور بصارت سے اس شخص کے دماغ میں چھپی ہوئی بات دیکھ لی اور کہا کہ اس خیال بام سے باز رہے، کیونکہ اس میں بے شمار خطرے لاحق ہیں۔ جانوروں کی بولیاں سیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو سمجھانے کی پوری کوشش کی، لیکن جتنی آپ اسے سمجھانے کی کوشش کرتے وہ اتنی زیادہ ضد کرتا۔ اس شخص نے بڑی خوشامد سے کہا، اے پیغمبر خدا، مجھے اس بات سے محروم کرنا آپ کے لطف کرم اور بیر محبت سے بعید ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صفات سے نوازا اور نور بصیرت سے بخشا ہے، کسی شے کی حقیقت آپ سے پوشیدہ نہیں۔ اگر آپ نے مجھے جانوروں کی بولیوں سے آگاہ نہ کیا تو میرا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے رب، تو بڑا بے نیاز ہے۔ اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شیطان نے اس کی عقل کو کھلونے مردود بنا دیا ہے۔ تو ہی بتا کہ میں کیا کروں؟ اگر میں اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دوں تو یہ بات اس کے حق میں نہ ہوگی، اور اگر نہ سکھاؤں تو اس کا دل صدمے سے چور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، تم اس شخص کی خواہش پوری کرو، کیونکہ یہ ہماری سنت ہے کہ ہم کسی کی دعا رد نہیں کرتے۔ یہ حکم پا لینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ ایک بار پھر اس نوجوان کو اس خیال سے باز رہنے کی کوشش کروں۔ چنانچہ آپ نے اسے نہایت شیریں اور نرم لہجے میں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے اور اب تیری یہ مراد خود بخود پوری ہو جائے گی، لیکن تیرے حق میں بہتر یہی ہے کہ تو یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دے اور خدا سے ڈر، کیونکہ یہ پٹی تجھے شیطان نے پڑھائی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تو آفتوں میں پھنس جائے گا اور آخر میں سوائے ندامت کے تیرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اس خیال نے اس نوجوان پر صرف اتنا اثر کیا کہ وہ کہنے لگا کہ میں تمام جانوروں کی بولیاں سیکھنے کے خیال سے درگزر کرتا ہوں، لیکن کم از کم مجھے 2 بولیاں تو سکھا دے۔ ایک اس کتے کی جو میرے مکان کے باہر پہرا دیتا ہے، اور دوسری مرغ کی بولی جو میرے گھر میں پلا ہوا ہے۔ بس میرے لیے ان 2 جانوروں کی بولی ہی سمجھ لینا بہتر ہے۔ چل، آج میں نے ان 2 جانوروں کی بولی کا فن تجھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عطا کیا۔ وہ نوجوان خوشی خوشی گھر واپس گیا اور اگلے روز اپنے جانوروں کی باتیں سننے کے لیے دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک خادمہ ہاتھ میں کپڑا لیے دروازے پر آئیں۔ اس میں رات کا بچا روٹی کا ایک ٹکڑا تھا اور اسے پھینک دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک مرغا آیا اور اس نے روٹی کو اٹھا کر اپنے منہ میں دبا لیا۔ پہرا دینے والے کتے نے مرغ سے کہا کہ تو بڑا لالچی ہے، دانہ دن کا بھی چگ کر تو اپنا پیٹ بھر لیتا ہے۔ باسی روٹی کا ٹکڑا ہمارے لیے تھا، وہ بھی تو نے چگ لیا۔ تو مرغا کہنے لگا، بھائی اس روٹی کا غم نہ کر، صبر سے کام لے، خدا نے تیرے لیے بہترین نعمت مقرر کی ہے۔ کل ہمارے مالک کا چہیتا گھوڑا مرنے والا ہے اور وہ گوشت پیٹ بھر کر کھائیو۔ اس نوجوان نے مرغ کی بات سنتے ہی اپنا گھوڑا کھولا اور بازار میں جا کر بڑے بڑے دام کھڑے کیے اور گھر خوشی خوشی واپس آیا۔ اگلے دن خادمہ نے دسترخوان جھاڑا تو روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا۔ مرغ پھر اٹھا کر لے گیا اور کتا منہ دیکھتا رہ گیا۔ کتا مرغ سے کہنے لگا کہ تو بڑا چالاک اور فریب ہے، تو نے تو کہا تھا کہ کل مالک کا گھوڑا مر جائے گا اور مجھے خوب پیٹ بھر کر گوشت کھانے کو ملے گا۔ اب بتا گھوڑا کہاں مرا؟ مالک نے تو اسے بازار میں لے جا کر بیچ ڈالا۔
تو عقلی جھوٹا ہے۔ مرغ جھوٹا نہیں بلکہ باخبر تھا۔ مرغ نے کہا کہ تو خواہ مخواہ تو کھاتا ہے، گھوڑا تو مرنے والا تھا، یہاں نہ مرا لیکن دوسری جگہ جا کر مر گیا۔ ہمارا مالک نقصان سے تو بچ گیا ہے اور بظاہر اپنا نقصان دوسری کی گردن پر ڈال دیا، لیکن فکر نہ کر، کل انشاءاللہ اس کا اونٹ مر جائے گا۔ مالک نے اونٹ کو بھی کھولا اور بازار میں جا کر اسے بیچ دیا۔ جانور کے مرنے کے صدمے اور نقصان سے چھٹکارا پایا اور دل میں کہنے لگا کہ ان جانوروں کی بولیاں سیکھ کر فائدے میں ہی رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہ مخواہ ڈرا دیا تھا کہ ہزاروں آفتوں میں پھنس جائے گا، اب تک تو کوئی آفت آئی نہیں۔ تیسرے دن کتے نے مرغ سے غصے میں کہا، ابے او زمانے بھر کے قصاب، کب تک کانٹ کی ہانڈی چولہے پر چڑھائی جائے گا؟ اور کہا کہ تجھے جھوٹ بولنے میں کیا مزہ آتا ہے؟ تو مرغ نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ مالک نے اونٹ کو بھی بازار میں جا کر بیچ ڈالا اور پیسے جیب میں رکھے۔ اب وہ اونٹ جس بد نصیب کے گھر میں گیا وہ جا کر مر گیا۔ تو غم نہ کر، کل ہمارے آقا کا غلام مرے گا۔ غلام کے مرنے کے بعد آقا فقیروں کو گوشت بانٹے گا اور پھر اب تیرے مزے ہی مزے، اب خوش ہو جا۔ تو نے تو کہا تھا کہ ہمارے مالک کا غلام مرے گا اور ہمارا مالک فقیروں میں گوشت بانٹے گا۔ وہ غلام کہاں مرا؟ باخدا میں نے سچ کہا تھا۔ اگر مالک اس غلام کو وہاں نہ بیچتا تو وہ یہاں مرتا۔ بہرحال جس نے اس شخص کو خریدا وہ اپنے نصیب کو رو رہا ہوگا، کیونکہ غلام اس کے گھر جاتے ہی اگلے روز صبح مر گیا۔ بیچارے خریدار کی رقم برباد ہوئی، لیکن اب تو خوش ہو جا، خود ہمارے آقا کی باری آ گئی ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو موت کے فرشتے سے کیوں کر بچائے گا۔ کاش وہ بے وقوف یہ سمجھتا کہ ایک نقصان سینکڑوں نقصانوں کا صدقہ ہوتا ہے۔ یاد رکھ، جسم مال کا ضیاع چاند کا صدقہ ہے۔ لیکن آج تو قصہ ہی تمام ہوا جاتا ہے۔ آج ہمارا آقا سوئے آدم روانہ ہو جائے گا، پھر اس کے مرنے پر دیگیں چڑھیں گی اور پھر روٹیاں، ہڈیاں اور بوٹیاں تجھے اس کثرت سے کھانے کو ملیں گی اور تیرا جی بھر جائے گا۔ آقا نے جب اپنے مرنے کی خبر سنی تو پیروں تلے زمین نکل گئی، ہاتھ پیروں میں دم نہ رہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری داستان سنا کر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ مجھے ملک الموت کے پنجے سے بچائیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے، فوراً بازار میں جاؤ اور اپنے آپ کو بیچ ڈال۔ تو اس کام میں بڑا ہوشیار ہے، اپنا نقصان کسی اور کے سر پر موڑ دے اور اپنے آپ کو بیچ کر جو مال ملے اسے اپنے خزانے میں بھر لے۔ سچ ہے، آنے والی مصیبت کو عقل مند پہلے دیکھ لیتا ہے۔ اور آخر میں اس نوجوان نے منت سماجی شروع کر دی اور اس قدر رویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص پر رحم آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نوجوان، اب تو تیر کمان سے نکل چکا اور چھوٹا ہوا تیر کبھی واپس نہیں لوٹتا۔ قضا نے تیرا گھر دیکھ لیا ہے اور اسے ٹالنا میرے بس کی بات نہیں۔ ہاں، البتہ بارگاہ الہی میں درخواست پیش کرتا ہوں کہ جب روح تیرے بدن کا ساتھ چھوڑے تو ایمان کی دولت تجھے نصیب ہو۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ نوجوان کا جی گھبرایا اور دل مالش کرنے لگا۔ یکا خون کی کہہ ہوئی اور یہ کہہ موت کی تھی۔ آخر میں اس نے ایک ہچکی لی اور اپنی جان جانے افرین کو سونپ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، تو اسے ایمان کی دولت نصیب کرنا، اپنی رحمتوں سے اسے بخش دے۔ اس نے غلطی کی، ضد کی، لیکن وہ نادان تھا۔